نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ السبا۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 54 آیات، 6 رکوع، 833 کلمات اور 1512 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ السبا ہے، جس میں ملک سبا بستی کی سرسبزی و شادابی اور پھر اس کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے کہ تکبر و ناشکری کی سزا میں کیسے پکڑے گئے۔ سابقہ سورت کے آخر میں ایمانت کا ذکر تھا، اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتیں ہی ایمانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ قوم سبا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی ایمانت میں خیانت کر بیٹھے، جن کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھی۔ کفران نعمت کی وجہ سے وہ جنت کے بجائے جہنم وارد ہو گئیں۔ نیز سابقہ سورت کے آخر میں ایمانت کے بیان کے بعد اس میں خیانت کرنے والوں کو جو عذاب کی دھمکی دی گئی تھی، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تو اس سورت کے شروع میں اس عذاب کا ایک نمونہ بیان کر دیا کہ دیکھو، غور کرو کہ قوم سبا نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ایمانت کو ضائع کر دیا اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے، اور حسد کے علاوہ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس طرح غرق ہوئے کہ آخرت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے سورت کا آغاز حمد و شکر سے کیا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد مونم حقیقی کے حمد و شکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کو دنیا کو آخر کا توشہ بنائے اور آخر کی فکر کریں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اس سورت کے مضامین میں یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، جبکہ اسلام کی دعوت نے اہل مکہ کو چونکا دیا تھا۔ وہ محض طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر سے ہی اس دعوت کو ناکام بنا دینا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں اس حقیقت کا پوری طرح احساس نہیں ہوا تھا کہ دعوت ایک ایسی ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے جو ان کے ظاہری ماحول، معاشرتی رسم و رواج اور معاشی نظام کو ہی درم برم نہ کر دے گی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے دلوں اور ذہنوں کی دنیا کو بھی بدل دے گی۔ اس سورت کو نازل فرما کر کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت پر اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زیادہ تر طنز و تمسخر اور بیہودہ الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب کہیں تو ان کو نقل کر کے دیا گیا ہے اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس اعتراض کا جواب ہے، اور جوابات اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہیں، لیکن کہیں کہیں کفار کو ان کی ہٹ درمی کے برے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اسی سلسلے میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے طریق کی یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک طرف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشی اور وہ شوکت و حشمت عطا کی جو پہلے کم ہی کسی کو ملی ہے، مگر یہ سب کچھ پا کر وہ تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے۔ اور دوسری طرف سبا کی قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ بھول گئی اور آخرکار اس طرح پارا پارا ہوئی کہ اب دنیا میں اس کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید و آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔